کہ وہ جانتے ہیں. یہ شاید لاہور میں ہے. جو کے پی میں بندہ بیٹھا ہے جو پشتون ہے, آپ یقین کریں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ لاہور میں کیا ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ عمران کیا کرتا ہے, لیکن یہ ان کا پورا سرکل کیا کرتا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. میں تو نہیں, ہم اوورسیز پاکستانیز سوچ ہی نہیں سکتے, ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کا کلچر کیا ہے. اور 97% پاکستانی, میں سمجھتی ہوں چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ مسلمان ہو, بے شک کرسچن ہو, بے شک ہندو ہو, ہمارا ایک کلچر ہے. اور اس کلچر میں جو میجورٹی ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتے. تو میری تو اگین جب میں نے کتاب لکھی تو وہ جس کاپی ایڈیٹر نے پڑھا اسپیلنگز اور وہ چیک کرنے کے لیے, تو اس نے صرف ایک اعتراض کیا. اس نے کہا بار بار سٹنڈ کا لفظ استعمال کیا. میں نے کہا پر میں سٹنڈ تھی پورے سال, میں واقعی سٹنڈ تھی کہ اس شخص کو نماز نہیں پڑھنی آتی, اس شخص کو کھانا کھانا نہیں آتا, اس شخص نے مطلب یہ زبان کیسی ہے, یہ شخص کس دنیا میں ہے, یہ شخص اخبار نہیں پڑھتا. مجھے سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اداریہ نہیں پڑھتا, مطلب سارا بند, جیسے بچے فون پہ لگے. تو یہ بات کہنا, دیکھیں جو بڑے پروٹیکٹڈ ماحول سے آتے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ انگلینڈ میں جو رہتے ہیں تو وہ سارے بڑے تیز ہوتے ہیں. یہاں پہ گوریاں ہیں, گوریاں نے پاکستانیوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں, آپ دیکھ لیں. آپ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے کبھی یہ چیزیں دیکھی ہوں گی؟ ہم نے, گوریوں نے نہیں دیکھی. یہ وہم ہے آپ کا. آپ کو لگتا ہے کہ مغرب میں سارے بڑے کوئی عیاش اور آوارہ ہے, ایسا نہیں ہوتا, ایسا بالکل نہیں ہوتا. یہاں پہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں, سارے اچھے لوگ ہیں جی. کوئی بد چلن بد کردار, کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں. میرے تو نیبرہڈ میں کوئی بھی نہیں ہے, میرے نیبرہڈ میں تو ہم کبھی بھی نہیں دیکھتے. ان کی نظر میں شرم ہے. یہ آپ یقین کریں, آپ ادھر بازاروں میں جائیں, شاپنگ کے لیے جائیں, آپ کو کوئی آنکھ اٹھا کے خاتون کو نہیں دیکھتا. صحیح بات کہہ رہی ہیں. یہ آپ لوگوں کا وہم ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ سارے یو کے میں جو آتے ہیں وہ سارے وقت کسینوز میں بیٹھے رہتے ہیں. میں نے تو کبھی کسینو دیکھا ہی نہیں ہے یو کے میں. یہ ایک سیٹ کلاس ہے, 4-5 لوگ ہیں جن کا جوا بازی کرنا, غلط کام کرنا, یہ ان کے شوق ہیں. لوگ حلال انکم پہ رہتے ہیں, بچوں کو پالتے ہیں, گھر آتے ہیں ان کے لیے کھانا پکاتے ہیں, باہر جا کے گروسریز کرتے ہیں. ایم پیز یہاں پہ, ممبر آف پارلیمنٹس, یہاں پہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ اپنا بیگ اٹھاتا ہے, ٹرین پکڑتا ہے اور پارلیمنٹ جاتا ہے. یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا یہ ڈرامے پروٹوکول والے. درست بات ہے, لیکن ہم تو یہ میری غلطی نہیں ہے صرف. یہ بہت سے بچے آج بھی اس وہم میں شکار ہیں کہ جی وہ سچ بولتا ہے. وہ سچ ہی تو نہیں بولتا. یہی تو ہم سمجھتے تھے کہ یار سادہ ہے, سچ بولتا ہے. پھر یہ ایک بہت بڑی مت ہے کہ فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے. یہ حرام حلال والی جو بات ہے, او بھائی مفت خور کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے ہوتے ہوئے مفت خور تھا, فری میں اس کو پسند ہے کھانا. تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم آ رہی ہے, آ جاتی ہے ہم تھوڑی دیر میں واپس. لیکن سوال یہ ہے کہ میرا کوشچن آپ سے ہے کہ آپ کوئٹہ کے جلسے کے لیے تیار ہے؟ ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو یہ کوئٹہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا, اور اس میں بہت سی جو سیاسی طور پہ اس کو تعین کرنا ہوتا ہے ملکی سیاست کو, وہ اس کا تعین ہوگا, اور یقینی طور پہ چینجنگ جو ہیں وہ آئیں گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرا مطلب کہ یہ جلسے کے لیے کیا ہے, اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے. لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ہے کہ قربانی کسی کی دینی پڑے گی. اب وہ قربانی جو ہے وہ 1 کی ہے, 2 کی ہے یا 3 کی ہے, بات یہاں تک پہنچ چکی ہے. تو اس کو جلسے کے بعد سچویشن اور ہوگی. یقینی طور پہ کچھ قربانی کی ہمیں جو خبریں چل رہی ہیں یا یہ ہو رہا ہے, یہ ہونی چاہیے, یقینی طور پہ وہ بھی باہر آ جائے گی. تو یہ قربانی 1 کی ہوتی ہے, لیکن ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو ہمارے سیاسی گروز ہیں, جو پنڈت ہیں سیاست میں, پاکستان کی سیاست پہ جن کی بہت گہری نظر ہے, وہ تو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے یہ 3 پہ ہوگی, اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست کا جو سمت جو ہے وہ صحیح طریقے سے تعین ہوگی,
اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمیں الیکشن میں جانا ہے اور ہمیں ایک جسے کہتے ہیں کہ جو منصفانہ جو الیکشن ہے اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا اور کچھ تعین کرنا پڑے گا. تو برکف کوئٹہ کے جلسے کو آپ بھی کامیاب بنائیں اور یقینی طور پہ آپ وہاں پہ کوشش کریں کہ اگر پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں، اور اگر نہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ اپنی جو پوسٹیں وغیرہ لگائے، لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں. تو اب یہ ہے کہ ہم یہ بھی کر کے یہ اغوا کاری کا جو سلسلہ پاکستان میں چلا ہے پچھلے دنوں، یہ جیو کے جو تھے ایک رپورٹر تھے ان کو اغوا کیا گیا، اور ہماری تو دعا یہ ہے کہ ان اغوا کاروں، ووٹ چور، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے، جزیرے خریدنے اور جزیروں پر قبضہ کرنے والوں، سچ بولنے یا رکاوٹ بننے والوں کو راستے سے ہٹانے والوں کا اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ لے کے آئے، اور یہ ملک جو ہے وہ اسی لحاظ سے سدھر جائے گا. ہمارے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہے واپس ریحام خان سے ہو گیا ہے. ریحام، ہم باتیں کر رہے تھے عمران خان کی اور اس کی جو سیاست کا تھا، یا جو اوورسیز میں اس نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ لوگوں کے اندر یہ پراپیگنڈا کیا تھا کہ یہ لوگ 40 سال سے ادھر بیٹھے ہیں، ملک کو لوٹ کے کھا گئے، جس کے لیے اس نے بیانیہ بھی کیا جی 300 ارب روپیہ میاں نواز شریف باہر لے کے گئے ہیں، ان سے واپس لے کے آئیں گے، ان کو پرکھیں گے، کسی کو NR نہیں دوں گا. تو یہ سازش جو ہے لندن سے شروع ہوتی ہے، اور مولوی صاحب کینیڈین مولوی صاحب کے ساتھ مل کے یہاں پہ آئے. یہ فارن فنڈنگ کیس میں انہوں نے یہ کیا ہے، کیوں نہیں اس کو سامنے آ رہی ہے؟ 5 سال سے انہوں نے کیوں سامنے نہیں لے کے آ رہے؟ یہ تو بہت بڑا جرم انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ اس کو کون ہے جو اس کو کیس کو الیکشن کمیشن کو کہے گا بھئی اس کو کھولو؟ اور یہ کون سی کورٹس ہیں جو ابھی تک اس کو کیس کو سامنے لے کے آ رہی ہیں؟ یہ ہے کوئی آپ کو معلومات اس بارے میں؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑا معصومانہ سوال کیا ہے. جو جی. لے کے آئے ہیں، جنہوں نے ہیرو بنایا ہے، جنہوں نے باقی سب کو ڈسکوالیفائی کروایا ہے، میدان کو صاف کیا ہے اپنے بندے کو بٹھانے کے لیے، وہی ہیں. جی. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ فورن فنڈنگ کیس اتنا سیریس ہے، اتنی میجر وائلیشن ہے، اس میں جو ہنڈی اور حوالہ والا جو باتیں ہیں وہ تو ڈکلیئرڈ بھی ہیں، وہ تو بات مان بھی گئے ہیں. اور دیکھیے، وقت ہوتا ہے ہر چیزوں کا. آئی تھنک کہ ابھی تک سلیکٹیو جسٹس ہوتا رہا ہے، اور یہ سلیکٹیو کا کھیل اب ختم ہوا چاہتا ہے. وہ تو یہ چاہیں گے کہ اگلے 10 سال مریم نواز شریف کو کسی کو نہ چھوڑیں. یہ تو ان کا پلان ہے. لیکن دیکھیں، حالات بدل گئے ہیں. جی. یہ وہ پاکستان نہیں ہے. تو 5 سال پہلے یا 5 سال تک کوئی چیز اگر بند رہی ہے تو یہ سب کھلیں گے. جزیرے بھی کھلیں گے، جزیرے کہاں جا رہے ہیں یہ بھی کھلے گا. اور یہ جو 300 ارب یا پتہ نہیں کتنے بلین کی بات کرتے ہیں، اگر نواز شریف چور تھا، اگر باقی لوگ چور تھے، تو بھائی بورس جانسن تو آپ کا بڑا دوست ہے، نکلوا لینا. جس کی چوری منی لانڈرنگ پکڑی گئی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو دیکھیں نا، یہ فضول میں ناحق 2.5 سال میں آپ چور کو نہیں پکڑ سکے، اتنی بڑی چوری کو نہیں پکڑ سکے. یہی آپ کی سب سے بڑی نااہلیت ہے. چور کے زمانے میں ہم کھانا تو کھا رہے تھے، روٹی تو کھا رہے تھے. یہ کیسا چور ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے سر پہ چھت بھی ہے، لوگوں کے گھر میں روٹی روزی بھی ہے، لوگوں کی عزت بھی محفوظ ہے، دہشت گردی بھی نہیں ہو رہی تھی. کراچی میں پھر بم دھماکے شروع ہو گئے ہیں. آپ اچھے ایک صفحے پہ ہیں. یہ کون سا صفحہ ہے؟ آئی ہوپ کہ یہ صفحہ استعفے کا صفحہ ہو جس پہ یہ تمام لوگ ایک صفحے پہ ہیں. خاور صاحب، آپ کی آواز میوٹ ہے. ریحام، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں جی آپ؟ جی میں مسقط عمان سے